اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار مجھ سے اور آپ سے ایک توقع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، وہ دلوں کے حال بہتر طور پہ جاننے والا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جو باتیں ہم نے اپنے دلوں کے تہہ خانوں میں چھپا رکھی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ پروردگار مجھ سے اور آپ سے امید رکھتا ہے کہ اس نے ہماری ذات کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے نفس کو جو خلق کیا ہے تو ہم اس کی معرفت حاصل کریں، ہم اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے راستے استوار کریں۔ حالانکہ اس پروردگار نے ایک ایک راستہ استوار کر دیا ہے، اب صرف ہمیں اس راستے تک اپنی پہنچ کو آسان بنانا ہے۔ اور پروردگار نے اس کائنات میں پہلے بشر کو جو بھیجا تو اسے ایک ہادی بنا کر بھیجا، تاکہ میں اور آپ یا انسانیت میں بسنے والا کوئی بھی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سکھانے والا، مجھے اس راستے کو دکھانے والا کوئی نہ تھا۔ جیسا کہ سورہ روم میں آیت نمبر 8 میں پروردگار یہ سوال کر رہا ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، اور یہ اپنے نفسوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو انہیں نفس دیا گیا ہے خدا کی طرف سے، یہ اس کی معرفت حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے بہت سے اسرار و رموز پہ سے پردے اٹھائے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر غور کرے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے ہر ایک کو ایک نفس دے کر بھیجا ہے، ایک مکمل، ایک مختلف نفس عطا کیا ہے۔ ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے 1650 میں یورپ میں، ڈیکارڈ کے نام سے۔ اس کا نظریہ تھا، اس وقت جو نارملی یونانیوں کا نظریہ تھا دنیا میں، وہ یہ سوچتے تھے کہ دنیا میں اس وقت کوئی شے بھی نہیں ہے، یعنی میں جس کو دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں اور میں اسے نہ دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے میٹھی چیز کھائی ہے اور مجھے کڑوی محسوس ہو رہی ہو، یعنی نہ سماعت پر بھروسہ تھا، نہ بصارت پر بھروسہ تھا، اور نہ ہی ذائقے پر۔ اب جب یہ طے ہے کہ کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہے، جتنے بھی خواص خمسہ ہیں، حواس خمسہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز قابل اعتبار نہیں ہے، تو اب جب کسی بھی چیز پر اعتبار ہی نہیں ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں ہوں؟ اب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ زبان صحیح ذائقہ نہیں چکھ رہی، لیکن یہ جو میں ہے، یہ کون ہے جو سوچ رہا ہے کہ زبان صحیح ذائقہ نہیں چکھ رہی؟ یعنی کچھ اور ہو نہ ہو، میرا نفس تو موجود ہے، اور یہ فلسفہ ہزاروں سطروں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کے سامنے خلاصہ کر کے پیش کر رہی ہوں، یعنی جب نفس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نفس والا بھی ہے کہ جس کے وجود میں یہ نفس موجود ہے۔ میرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اس نفس کو لایا کون ہے؟ مثلا جب میں نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو میں اٹھی اور میں نے جا کر پانی پی لیا، یعنی دنیا میں کوئی ایسا ارادہ کرنے والا موجود ہے کہ جس نے میرے نفس کو بنانے کا ارادہ کیا، تو جس نے بھی مجھے پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہی میرا خدا ہے۔ یعنی اپنے نفس کی حقیقت سے، اپنے نفس کی معرفت سے 1850 میں ڈیکارڈ پہنچا خدا تک، اور 632 عیسوی میں ہمارے رسول کہہ رہے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پا لیا گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اب یہ طے ہو گیا کہ نفس ہر انسان میں موجود ہے، اور یہ جو نفس موجود ہے، اس نفس کی معرفت دراصل پروردگار کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ انسان میں نفس ہے، اب پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے؟ یعنی پروردگار نے اگر میرے اور آپ کے جسم میں نفس کو رکھا ہے تو وہ دراصل ہے کہاں؟ نہیں معلوم، سوچتے رہیں گے، ہم ایک جگہ نفس کے لیے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، مگر نفس ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ خدا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہے، مگر اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے
کہ وہ موجود ہے. نفس کا مرکز ہم معین نہیں کر سکتے ہیں کہ کہاں ہے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ دماغ میں ہے تو سر پہ چوٹ لگے تو ہمیں جلدی خبر ہونی چاہیے, اور اگر پاؤں میں چوٹ لگے تو دیر سے پتہ چلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پاؤں سر سے دور ہے. چوٹ جہاں بھی لگتی ہے فوراً خبر ہو جاتی ہے, یعنی نفس ہر جگہ کے قریب ہے. اسی طرح وہ خدا ہر ایک کے قریب ہے. اگر آپ نفس کو بدن سے نکال دیں گے تو بدن فنا ہو جائے گا, اور اگر اس پروردگار کو کے عقیدے کو, عقیدہ توحید کو کائنات سے نکال دیں گے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نفس خواب دیکھ رہا ہوتا ہے, اور آنکھیں تو بند ہیں, اب وہ دیکھ کیسے رہا ہے؟ یعنی نفس سوتے میں بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے, بغیر کانوں کے سن رہا ہے. اگر یہ فلسفہ سمجھ آ گیا تو سمجھ آ جائے گا کہ خدا بھی تو بنا آنکھوں کے دیکھ رہا ہے, بنا کانوں کے سن رہا ہے. اسی لیے ہدایت بھی نفس کی ہے اور گمراہی بھی نفس کی ہے. سورہ شمس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نفس میں فسق و فجور کو رکھا ہے, اور ہم نے ہدایت بھی نفس ہی میں رکھی ہے. سورہ شمس میں ہی خدا کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کا نفس اس کے اندر وجود خدا کی دلیل ہے. کتنے نفس ہیں ہمارے پاس؟ 1 2 5 10 100 ایک ہی ہے. یہی فرق ہے ساری کائنات میں اور اس ایک خاص نفس میں, کہ ساری انسانیت کو خدا نے صرف ایک نفس دیا ہے, مگر ختمی مرتبت کو پروردگار نے 2 نفس دیے ہیں. ایک جسم کے اندر دیا ہے اور ایک جسم کے باہر دیا ہے. اگر واقعہ مباہلہ میں دیکھیں تو خدا نے کیا کہا کہ نفس رسول کو لے کر آؤ. ہجرت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ میرا نفس میری جگہ پر سو رہا ہے. مباہلے میں تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفس کہا, جاگتے ہوئے کہا نا. ہجرت میں تو نفس سو رہا ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں کہا کہ اس نے بیچ دیا, اب اس نے اپنے نفس کو بیچ دیا. اب آپ سوچیں کہ کیا میں اور آپ سوتے میں کوئی چیز بیچ سکتے ہیں؟ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جواب پھر قرآن مجید کی سورہ زمر دے رہی ہے. آیت نمبر 42 میں خدا کہتا ہے اللہ یتوفی النفس حین موتہ, یعنی خدا نفس کو نکال لیتا ہے موت کے وقت اور نیند کے وقت. جب نیند کے وقت نفس نکال لیتا ہے تو جاگنے پر نفس کو واپس رکھ دیتا ہے, لیکن موت کے بعد نفس کو اپنے ہی پاس رکھ لیتا ہے. یعنی پتہ چلا کہ نیند میں کسی کا نفس کسی کے پاس نہیں ہوتا, باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے اگر نیند میں نفس پاس ہی نہیں ہے تو نفس کیسے بیچا جا سکتا ہے, نفس کا سودا کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ دقت کریں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو سوتے میں غافل ہو جائے اسے انسان کہتے ہیں, اور جو سوتے میں اپنے نفس کو بیچتے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اللہ موت کے وقت نفس کو نکال لیتا ہے, یعنی موت آتی ہے نفس کو. کوئی نہیں جانتا, قرآن مجید میں آیت موجود ہے, کوئی نہیں جانتا کہ اس کا نفس مر کر کہاں جائے گا. اور ایک آیت جو ہم سب کی بہت ہزار بار سنی ہوئی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی موت نہ روح کو ہے نہ جسم کو ہے, موت دراصل نفس کو ہے. اللہ موت کے وقت نفس کو نکال لیتا ہے, یعنی جب تک نفس میرے وجود میں موجود ہے میں زندہ ہوں. آپ کا نفس آپ میں موجود ہے تو آپ زندہ ہونے کی علامتیں آپ میں پائی جائیں گی. زندگی کے لیے ضروری ہے کہ نفس ساتھ ساتھ رہے. قرآن نے علی کو روح رسول نہیں کہا, علی کو جسم رسول نہیں کہا, قرآن نے امام علی کو نفس رسول کہا, اس لیے کہ اگر اس نفس کو رسالت سے الگ کریں گے تو جسم رسالت تو بچ جائے گا مگر مقصد رسالت مر جائے گی. آیت ہے نا کہ اسی لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اسی لیے ہم نے امام علی کو کہیں بھی ختمی مرتبت سے الگ نہیں کیا. اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی ہم نے علی کو محمد کے ساتھ رکھا ہے, اگر اذان ہو تو وہاں بھی علی ہمیں محمد کے ساتھ نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر نفس کو اس کے وجود سے الگ کر دیا جائے گا تو مقصد نفس انتقال کر جائے گا. ایک بار 8ویں امام سے پوچھا گیا, انہیں اپنے دربار میں بلایا گیا اور حاکم وقت نے ان سے پوچھا کہ اے امام رضا, آپ کو بڑا ناز ہے نا کہ آپ کی جدہ نساء مباہلے میں گئی تھیں, لوگ آپ کو یبنا رسول اللہ کہتے ہیں, حسنین کریمین کو لوگ
یبنا رسول اللہ کہتے ہیں آپ کو ان سب چیزوں پہ بڑا ناز ہے؟ کہا نہیں، بالکل بھی نہیں. تو کہا پھر آپ کو کس چیز پہ ناز ہے؟ کہا ہمیں انفسنا پہ ناز ہے، ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ خدا نے ہمارے جد علی کو نفس رسول کہا ہے. اور اگر پہلا نفس رسول تھا، امامت اور نفس، رسول ایک لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، اور پروردگار نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. یعنی رسول اللہ کے جو 12 نائب ہیں وہ ہو بہو نفس رسول ہیں. نفس کے متعلق پہلی بحث جو عموماً کی جاتی ہے وہ نفس کا مجرد ہونا ہے، یعنی اس میں مادہ نہیں ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، اس میں حجم نہیں ہے، اس میں بو نہیں ہے، اس میں رنگ نہیں ہے، اس میں مزہ نہیں ہے. یعنی نفس میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں، مگر نفس اسی مادی وجود میں پیدا ہوتا ہے. بس ایک بات یاد رکھیے کہ نفس کا حدود جسمانی ہے، اور نفس کی جو بقا ہے وہ فانی نہیں ہے. فانی بقا دراصل روح کی ہے. بقا باقی رہنے کے لیے جسم کی محتاج نہیں ہوتی. مثال کے طور پر دیوار ہے، چاہے اس پہ رنگ ہو یا نہ ہو، دیوار ہے جوہر، مگر دیوار کا رنگ بغیر دیوار کے قائم نہیں رہ سکتا. اور رنگ ہے عرض، یعنی عرض جوہر کے سہارے سے قائم ہوتا ہے. جوہر قائم بالذات ہے اور عرض قائم حل جوہر ہے. کسی نے ایک بار رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اب نام اتنا بڑا ہے کہ فوراً تو لیا نہیں جا سکتا. رسول اللہ نے ایک صحابی کا نام لے لیا. 5 منٹ بعد وہ شخص پھر سے اٹھا، پھر سے کہا رسول اللہ آپ کو اپنے صحابیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ رسول اللہ نے پھر ایک نام لے لیا. اب رسول دلوں کے حال جانتے ہیں. تیسری بار وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور اب وہ چڑ کے کھڑا ہوا. کہا آپ بار بار دوسروں کے نام لے رہے ہیں، آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ رسول اللہ نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ ذرا اس شخص کو تو دیکھو، اسے تمیز ہی نہیں ہے صحابی رسول اور نفس رسول میں. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کا رنگ چڑھتا تھا، جب تلواریں تلواروں سے ٹکراتی تھیں، جب نیزے نیزوں سے لڑتے تھے، جنگ کی آگ بھڑک جاتی تھی، تو میرا نبی اپنے صحابہ کو بچاتا تھا اور مجھ علی کو میدان میں بھیجتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آنے والے لوگوں کی نسلیں اسلام پر احسان جتائیں کہ ہم اسلام کے بچانے میں ہمارا خون شامل ہے. دنیا کی ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، منافقت ہو سکتی ہے، مگر جہاد میں نہیں ہو سکتی ہے. کوئی کمرے میں داخل ہو اور تم بلند آواز میں کہہ دو اللہ اکبر، یعنی عبادتوں میں بھی ریاکاری ممکن ہے. لوگ سوچیں گے کتنا بڑا نمازی ہے. لوگوں کو دیکھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑی جا سکتی ہے. دنیا دکھاوے کے لیے زکوٰۃ، خمس، خیرات کی جا سکتی ہے. ہر چیز میں ریاکاری ممکن ہے، مگر عزیزان من جہاد میں منافقت نہیں ہو سکتی. یہ تو گلے کا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد کو نمازی تو مل گئے تھے، مگر میدان جنگ کو علی کے سوا، اولاد علی کے سوا کوئی بھی نہ مل سکا. اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں نفس محمد ٹکرا گیا ابلیس کے ساتھ. ہر شہید پر آخر کی مصیبت پڑی ہے. ہر قید ہونے والوں میں سے ہر قیدی کی مصیبت بہت بڑی ہے، مگر سب سے زیادہ مصیبت ہم سب سے زیادہ غریب کا لفظ کس کے ساتھ کہتے ہیں؟ غریب زہرا، غریب اہل بیت. کون ہے وہ غریب کہ جب امام حسین کربلا میں بالکل تن و تنہا رہ گئے آخر تک، تو امام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے مت مارو، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام یہ جانتے تھے کہ پروردگار نے کس ذمہ داری سے نوازا ہے انہیں، اور وہ کیا مقصد لے کر اس میدان کربلا میں آئے ہیں. ہم کسی بھی مرنے والے کا، شہید ہو جانے والے کا چہلم بڑی تیاری کے ساتھ منانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر امام حسین وہ غریب حسین ہیں کہ جن کی بہنوں کی حسرت ہی رہ گئی کہ ہم اپنے بھائی کا چہلم منا سکیں. روایات میں موجود ہے کہ جب رہائی کے بعد یہ قافلہ پہنچا کربلا، تو ایک صحابی رسول ہیں جابر، وہ قبر رسول پر بیٹھے ہیں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، نابینا ہو چکے ہیں،
اور اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ مجھے قبر حسین پر گرا دے۔ دیکھا دور سے خاک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے اور قافلے میں سب سے آگے ایک بزرگ ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، اور جیسے ہی وہ بزرگ قریب آتا ہے وہ سلام کرتا ہے، جابر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ شخصیت جیسے ہی کہتی ہے نا کہ جابر آپ یہاں سے چلے جائیں کہ کچھ دیر میں ہمارے خاندان کی مستورات یہاں آ رہی ہیں، جابر نے پہچانا نہیں، ساتھی سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے جو مجھے اتنی اپنائیت سے سلام کر رہی ہے، اور جیسے ہی اس شخصیت نے اپنا نام بتایا ہے، جابر سے برداشت نہیں ہوا کہ اس جوان سالی میں یہ بال کیسے سفید ہو گئے ہیں، یہ کمر کیسے جھک گئی ہے۔ اے جابر، اب یہ امام سجاد آپ کو کیسے بتائیں کہ کوفہ و شام کے بازاروں کا اثر ہے یہ۔